بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کیمیا، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کے ساتھ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک علاقہ سانگڑ سے گزرے۔ یہاں پر ایک صاحب حال بزرگ حضرت شیخ اسماعیل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی سکونت تھی۔ آپ یہاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سانگڑ سے ہوتے ہوئے جھنگ تشریف لے گئے اور وہاں رات کو ایک مسجد میں قیام کیا۔ اتفاقاً ایک 7 سالہ بچہ لال شاہ مسجد میں آیا اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے اتفاقاً گزرا۔ آپ نے ایک ہی نظر کیمیا اس بچے پر ڈالی تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر رات بھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور آپ نے بارہا اس بچے سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، وہاں تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لال شاہ نے غم زدہ لہجے میں عرض کیا کہ میرے لیے کوئی پریشان نہ ہوگا، اب وہی میرا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی لال شاہ کے رشتہ دار اسے ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آ پہنچے۔ مسجد میں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ لال شاہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح لال شاہ گھر واپس چلا جائے، مگر لال شاہ کسی بھی حالت میں راضی نہ ہوا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ لال شاہ کے عزیز و اقارب نے واپس جا کر لال شاہ کے والد حضرت شیخ بڈن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا۔ شیخ بڈن شاہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ اس ساری بات سے آگاہ ہو کر وہ اپنے مریدوں اور دوستوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوئے: شیخ، اس بچے کو اجازت دیں کہ یہ اپنے گھر چلا جائے، اس کی ماں از حد پریشان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے شیخ بڈن، یہ بچہ تیری ملکیت نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اس کا فیض اور نصیب میرے سپرد فرمایا ہے۔ اب تم واپس چلے جاؤ اور لال شاہ کی تربیت اب میں کروں گا۔ شیخ بڈن پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد زیادہ رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے فوراً ہی دست بستہ ہو کر عرض کی کہ یا شیخ، اب لال شاہ آپ ہی کے سپرد ہے۔ اتنا کہا اور شیخ بڈن واپس چلے گئے۔ شیخ بڈن کا تعلق بزرگوں کے خانوادے سے تھا، وہ ایک امیر کبیر شخص تھے۔ شیخ بڈن شاہ نے 2 شادیاں کی تھی اور ان کی پہلی بیوی لال شاہ کی ماں تھی، جبکہ دوسری بیوی نے بڈن شاہ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، جس کی وجہ سے لال شاہ اور ان کی والدہ دونوں گھر کے ایک گوشہ میں رہتے تھے۔ جب لال شاہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کا حال سنا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیغام بھیجا: شیخ لال شاہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حاضر ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ ایک پردہ دار خاتون ہیں، وہ اطمینان سے بے فکر ہو کر گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی رہیں۔ لال شاہ کی والدہ نے دوبارہ اپنے ملازم کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا کہ حضور، جب آپ کا فیض روحانی عام ہے تو پھر مجھے کیوں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں؟ لال شاہ کی غم زدہ والدہ کی یہ درخواست سن کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تمہیں ایک دن کے لیے سورت مزمل کا ورد ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ لال شاہ کی والدہ بے حال ہو گئیں، اور اس روز کے بعد ان کی زبان سے سورت مزمل کا ورد سبیل جاری ہو گیا، اور وہ دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو گئیں اور دن رات جذب و استغراق کے عالم میں رہنے لگیں، اور اگر کبھی انہیں روٹی پکانے کا خیال آتا تھا
تو روٹی توے پر پڑی پڑی جل جاتی تھی۔ کچھ دن قیام کے بعد حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ لال شاہ کو اپنے ہمراہ لے کر آگے کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے ایک خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا کوزہ، میرا مسلح اور میری مسواک لال شاہ کے حوالے کر دو۔ حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک اپنے مرشد پاک کی خدمت کی، اور اس طویل مدت میں آپ کا لباس صرف ایک سیاہ کمبل تھا جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھا کر اپنا بستر بنا لیتے تھے اور آدھا حصہ کو چادر کے طور پر اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پاؤں ہی رہا کرتے تھے۔ بالآخر 30 سال کی ریاضت و خدمت کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے، اور جب آپ سے رخصت ہونے لگے تو آپ سے فرمایا، سیدی مجھے اپنی کوئی چیز تبرک کے طور پر عنایت فرمائیے۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کچھ لینا چاہتے ہو، جو کچھ تم لینا چاہتے ہو وہ لے لو۔ جواباً حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میں نے آپ کے کوزے، مسلح اور مسواک کا امیر رہا ہوں، ان میں سے کوئی شے عنایت کر دیجیے تاکہ منزل فرات میں آپ کی کوئی نشانی میرے پاس ہو۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استعمال شدہ مسواک حضرت لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی، اور یہ مسواک آج بھی ان کے خاندان میں موجود ہے۔ بقول حضرت شیخ سلطان حامد قادری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 150 سال بعد اس مسواک کو دیکھا، اور میں نے اس مسواک کو تازہ پایا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسواک کو تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو، اور یہ مسواک پیلو کے درخت کی تھی۔ حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے علاقہ دامن کو مغربی جبل اسود کی جانب روانہ ہوئے۔ اس علاقہ میں آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو مویشی چرا رہا تھا۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے پر نظر ڈالی تو وہ اپنے مویشی چرانا بھول گیا اور آپ کے گرد دیوانہ وار رقص کرنے لگا۔ پھر جب آپ نے اس لڑکے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ ہوش میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد آپ کو اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکا بھی خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لڑکے تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لڑکے نے فوراً جواب دیا کہ حضور اب میرا یہاں کیا کام؟ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تمہارے مویشیوں کا کیا ہوگا؟ لڑکے نے عجب درفتگی کے عالم میں کہا، جن کے جانور ہیں وہ جانے۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ لڑکا اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ بالآخر آپ مجبور ہو کر اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے کر کوئی شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہی لڑکا بعد میں آپ کے نامور خلیفہ سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ اس لڑکے کا اصلی نام کھتران تھا۔ عجب تماشا! حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی شادابی دیکھ کر حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ پر حالت جذب طاری ہو گئی۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت مسلسل 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ یہ ایک ویران اور غیر آباد علاقہ تھا، اور یہاں نہ تو کھانے کا انتظام تھا اور نہ ہی پینے کا کوئی انتظام ہے۔ اوپر سے حضرت نورنگ کھتران رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے نئے مرید تھے اور ریاضت اور محنت کے ابتدائی مرحلہ میں تھے، وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے۔ انتہائی مضطربانہ حالت میں حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زور زور سے پکارنے لگے، بھوک بھوک، پیاس پیاس۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فریاد سن کر مراقبہ سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر سلطان نورنگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، فرزند کیا بات ہے؟
حضرت سلطان نورنگ کتران رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مضطربانہ انداز میں جواب دیا، یا شیخ اب تو بھوک اور پیاس برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، برات عاشقاں پر شاخ آہو۔ جیسے ہی حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اسی وقت پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خواں رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ فرما کر آپ نے خود بھی روزہ افطار کیا۔ حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی اور سفر میں اپنے شیخ کی ہر طرح سے خدمت کی اور بالآخر منزل مقصود کو پایا اور مقام محبوبیت پر فائز ہوئے اور پھر خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، جت اوان تت کتران، یعنی جہاں ایوان پہنچا کتران بھی وہی پہنچا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس مقام پر حضرت سلطان باخو رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اسی مقام پر اپنے مرید حضرت سلطان نورنگ کتران رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہنچا دیا۔ حضرت سلطان نورنگ کتران رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ان الفاظ کو اس خوبصورت شعر میں بیان فرمایا ہے، عجب دیدم تماشا شیخ باہو، برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ اے شیخ باہو، میں نے عجب تماشا دیکھا کہ عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگ پر تھا۔ حضرت سلطان نورنگ کتران رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جبل اسود کے دامن میں ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک ایک قصبہ وسوہ میں آج بھی زیارت گاہ ہر خاص و عام مرجع خلائق ہے۔